اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک کا دن اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی جنگ بدر کا واقعہ۔ جنگ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک جمعے کے دن ہوا تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو جنگ بدر کا پورا واقعہ معلوم ہوگا، کسی کو مختصر طور پر معلوم ہوگا، لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے جنگ بدر کا واقعہ سنانے والا نہیں ہوں، بلکہ جنگ بدر کے واقعے سے ہم مسلمانوں کو کیا سبق حاصل کرنا ہے، جنگ بدر کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس میں ہم غور کریں گے۔ یہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت، بس 313 صحابہ کی جماعت، جن کے پاس مکمل طور سے ہتھیار بھی نہیں، مکمل طور سے سواریاں بھی نہیں، ایک ایک سواری پر 2 آدمی 3 آدمی بیٹھ کر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف آ رہے تھے، لیکن ادھر کافروں کی تعداد تقریباً 1000 آدمیوں کی، اور ہر ایک کے پاس تلواریں، تیر و کمان، زرہیں، جنگ کے لیے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں سب ان کے پاس ہے، اور سواریاں بھی 700 اونٹ اور 100 گھوڑے، اتنے سب ان کے پاس ہے۔ یہ چھوٹی سی جماعت اور ایک بڑی جماعت، ان دونوں کا آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے یہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جنگ بدر کا واقعہ جو ہمیں سکھا رہی ہے، امیر کی اطاعت، یعنی اپنے جو بڑے ہیں، چاہے وہ استاد ہو، چاہے اپنے گھر میں اپنا باپ ہو یا اپنا بڑا بھائی ہو، تو ہم کیا کرنا ہے؟ ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے، کیونکہ امیر کی اطاعت میں، سردار کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ ذرا غور کرو کہ صحابہ اکرام کی تعداد ادھر 313 ہے، کفار مکہ کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جنگ کرنا ہے، اس جنگ سے مسلمانوں کو کامیابی ملے گی تو کافروں کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ہم جنگ کرنا چاہیے، تو صحابہ نے، پورے صحابہ مل کر ایک بات ہو کر کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہیں گے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جان اور مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ امیر کی اطاعت کرنا ہے۔ دوسری بات، شہادت کا شوق۔ صحابہ کے اندر یہ شوق تھا کہ ہم جنگ میں جائیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم جنگ میں جیتیں گے، کامیابی حاصل کریں گے، اگر ہمیں جیت نہیں ملی تو ضرور شہادت ملے گی، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں جنت کو پہنچ جائیں گے، اللہ کی رضامندی ہمیں ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں ملے گی۔ تو صحابہ کے اندر شہادت کا شوق۔ تیسری چیز، دعا اور آہوزاری۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جس دن جنگ ہونے والی تھی اس سے ایک دن پہلے رات آپ علیہ السلام اپنے پڑاؤں میں اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے، اور اللہ کے سامنے رو رو کر آہوزاری کرنے لگے، رو رو کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا، ان کی مدد نہیں کیا، تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ایسی دعا اللہ سے دعا کرتے رہے، رو رو کر دعا کرتے رہے، تب جا کر اللہ نے مسلمانوں کو جیت عطا کیا۔ تیسری چیز، چوتھی چیز یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک ہی چیز سے ایک جماعت کو فائدہ دے سکتا ہے، ایک کو نقصان۔ کیسے؟ جنگ بدر کے واقعے میں آتا ہے کہ کافروں کی جماعت سب سے پہلے بدر کے میدان میں آ گئی، تو وہ لوگ ایسی جگہ پر قابض ہو گئے جہاں پانی کی سہولت ہو، لیکن مسلمان تاخیر سے آنے کی وجہ سے ان کو ایسی جگہ ملی جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، بس ریتیلی زمین۔ تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین بارش برسائی، بارش ایسی بارش ہوئی کہ مسلمانوں کے حق میں فائدہ۔ کیسے فائدہ ہو گیا؟ مسلمان جہاں پڑاؤ ڈال رہے تھے وہاں پانی ایک جگہ جمع ہو کر پانی اس قابل بن گیا کہ صحابہ پورے وہ پانی کو پینے لگے، پورے صحابہ اس بارش کے پانی کو پینے لگے اور باقی رہا پانی کو حوض کی شکل میں چھوڑ دیے۔ وہی بارش دشمن کے پڑاؤ میں، دشمن جہاں پڑاؤ ڈالے تھے وہاں ایسی کیچڑ بن گئی کہ ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ پانچویں چیز، اگر ہم اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں گے، توکل علی اللہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ مسلمان اللہ پر بھروسہ کیے تھے، اللہ پر توکل کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر کامیابی دیا۔ اور دوسری بات، کمزوروں کے، چھٹویں بات کیا ہے؟ کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی ہے، جو بھی کمزور بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم لوگ قرآن کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن میں آیتیں اتری ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو اتارا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرے ذہن میں جو جنگ بدر کا واقعہ، مجھے جو اس سے سبق حاصل ہوا، جو مجھے سمجھ میں آیا، میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیا۔ آپ بھی اس واقعہ کو غور سے مطالعہ کرو، کتابیں دیکھو، علماء کے بیانات سنو، اور جنگ بدر کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ایسے تو ہم اپنی اسلامی تاریخ کو اپنی سہولت کے حساب سے ضرور پڑھنا چاہیے، یا تو کم از کم کتابیں اٹھا کر پڑھنا ہے، یا کسی علماء کے عالم کے بیانات سن کر اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ ہماری تاریخ کو، ہندوستان میں تو بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہندوستان میں تو مسلمانوں کی تاریخ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ اسلامی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اس واقعے سے جو بھی سبق ملتا ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔